اہم خبر جو امریکہ سے ہی آئی ہے وہ وہاں کے جو سیکریٹری آف اسٹیٹ ہیں نئے مارکو روبیو، انہوں نے کہا کہ ہم طالبان کی لیڈرشپ کے سروں کی قیمت لگائیں گے، اور انہوں نے کہا کہ وہ قیمت اس قیمت سے بھی زیادہ ہوگی جو اسامہ بن لادن کے سر کی قیمت لگائی گئی تھی۔ یہ سٹیٹمنٹ انہوں نے سینٹ کی کمیٹی کے سامنے اس وقت دی ہے جب وہ ان کی نامینیشن کو کنفرمیشن کے لیے وہاں پہ ان کا کیس گیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ اس لیے ہم کر رہے ہیں کہ طالبان کے پاس بہت سارے امریکی قیدی موجود ہیں جن کو انہیں فوراً چھوڑ دینا چاہیے اور امریکہ کا اسلحہ بھی واپس کرنا چاہیے۔ لیکن ہم آپ کو یہ بتاتے چلے کہ اسامہ بن لادن کے لیے جو ان کے سر کی قیمت $25 ملین مقرر کی گئی تھی، اس سے بھی زیادہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کی جائے گی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امریکیوں کا اس وقت ارادہ کیا ہے افغانستان کے حوالے سے۔ اور میں مارکو روبیو کا آپ کو تھوڑا سا تعارف کروا دوں کہ وہ انتہائی پاکستان مخالف ایک سینیٹر ہیں فلوریڈا سے، اور انہوں نے مسلسل اس بات کو پروموٹ کیا ہے، پاکستان کے خلاف بل لائے ہیں، اور اس بات کو وہ ایڈوکیٹ کرتے رہے ابھی سینٹ کی کمیٹی کے سامنے بھی کہ چائنا سب سے بڑا خطرہ ہے امریکہ کے لیے، اور چائنا کو ہمیں روکنا پڑے گا۔ اس کے لیے ہمیں انڈیا سے الائنس کرنا پڑے گا، انڈیا کے ساتھ ملٹری تعاون کرنا پڑے گا، انڈیا کو ہمیں ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرنی پڑے گی، اور انڈیا کو ہمیں اس طرح ٹریٹ کرنا پڑے گا جس طرح ہم اپنے یاروں یعنی جاپان، اسرائیل یا نیٹو ممالک کو کرتے ہیں۔ اس لیول پہ ہمیں انڈیا کے ساتھ تعلقات لانے چاہیے۔ اس تناظر میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ طالبان لیڈرشپ کے سروں کی قیمت انہوں نے لگائی ہے، اور انڈیا کے ساتھ تعاون سے اگر وہ وہاں پہ اپنا انفلوئنس استعمال کرتے ہیں، کیونکہ انڈیا کو بہت تجربہ ہے دوسرے ملکوں میں لیڈرشپ کو قتل کرنے کا، اسیسینیٹ کرنے کا، جو وہ بہت کامیابی سے امریکہ اور کینیڈا اور پاکستان میں کر چکے ہیں، تو کیا طالبان کے ساتھ اس طرح کی کارروائیاں کر کے اس کا الزام پاکستان پہ آنے والا ہے کچھ ہی عرصے میں؟ بہت ایک خطرناک اور سنجیدہ صورتحال اس خطے میں ابھر رہی ہے اس بیان کے بعد، اور یہ اس کے باوجود ہوا ہے کہ ابھی 21 جنوری کو طالبان نے 2 امریکی قیدیوں کو رہا کیا ہے جن کے نام ہیں رائن کاربیٹ اور ولیم مکینٹری، اور امریکہ نے بھی ایک طالبان کے ایک ممبر خان محمد کو آزاد کیا ہے جو 2008 میں گرفتار ہوئے تھے منشیات اور دہشت گردی کے الزام میں، اور اس میں قطر کا بڑا اہم کردار ہے اس ایکسچینج میں۔ آئندہ قطر کا کیا ہے اہم کردار ہوگا اس پہ وہ پتہ چلے گا، کیونکہ قطر ہی وہ ملک ہے جس نے دوحہ اکارڈ کروایا تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ میں اور طالبان کے درمیان۔ اب ہم بڑھتے ہیں ہمارے آج کے پروگرام کی طرف۔ آج کی ہماری ٹاپ سٹوری ہے کہ پی ٹی آئی پھر احتجاجی راستے پر، کیا اس کی وجہ ڈونلڈ ٹرمپ کا اقتدار میں آنا ہے، کیونکہ 8 فروری کو اب یوم احتجاج کی کال پھر دے دی گئی ہے، اور بہت سخت ٹویٹ کیا ہے پھر خان صاحب نے، جس میں انہوں نے دوبارہ 1971 کی یاد تازہ کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو اردلی حکومت ہے اور ترسیلات زر کا بائیکاٹ جاری رکھنے کے لیے انہوں نے کہا ہے اوورسیز پاکستانیز کو۔ ولید اقبال رہنما پاکستان تحریک انصاف کے اور سابق سینیٹر، وہ ہمارے ساتھ مہمان ہوں گے، اور ہمارا آج کا ہاٹ ایشو ہوگا چیمپئنز ٹرافی۔ کیا پاکستان اس کے لیے تیار ہے؟ 19 فروری کو شروع ہو رہی ہے، لیکن 2 فروری تک ہمارے اسٹیڈیمز تیار ہونے ہیں۔ اس پہ ہم دیکھیں گے لاہور، کراچی اور راولپنڈی سے کہ وہاں صورتحال آن گراؤنڈ کیا ہے، پچز کی صورتحال کیا ہے، اور ہمارا آج کا ایڈیٹوریل ہوگا کہ پارلیمنٹیرینز کہتے ہیں تنخواہیں تو ہم اپنی بھی بڑھائیں گے، سول اور ملٹری بیوروکریسی کی بھی بڑھائیں گے، ججز کی بھی بڑھائیں گے۔ ایف بی آر کے چیئرمین کہتے ہیں کہ گاڑیاں تو نہیں ہم خریدیں گے 1001، اور ہم عوام کے لیے، تنخواہ دار طبقے کے لیے ٹیکس مزید بڑھایا جائے گا، تو ہم ٹیکس دیں گے، یہ لائیں بڑھائیں گے اور نئی گاڑیاں خریدیں گے۔ شروع کرتے ہیں ٹاپ سٹوری سے۔ ولید اقبال صاحب السلام علیکم۔ جی تھینک یو فار ہیونگ می۔ تھینک یو فار بینگ ود اس سر۔ یہ بتائیے گا کہ خان صاحب نے پھر ایک سخت ٹویٹ کیا ہے، اور لگ رہا ہے کہ اب پھر احتجاجی سیاست جو ہے تحریک انصاف کرے گی۔ کے پی میں صدارت تبدیل کر دی گئی ہے، پنجاب میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ کل احمد بچھڑ صاحب سے ہماری بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو صرف احتجاج کا راستہ باقی ہے۔ تو اب کیا ہم ایک نئی احتجاج کی لہر 8 فروری سے پاکستان میں دیکھیں گے؟ جی دیکھیں گے، اور میں اس پہ تھوڑی سی اور تفصیل سے بات ضرور کروں گا، کیونکہ آپ نے تمہید میں 2-4 اور باتیں بھی کی ہیں۔ میں 2-3 جملے اگر بول دوں تو آپ نے جس طرح کہا کہ امریکہ کے جو نئے سیکرٹری خارجہ ہیں انہوں نے اعلان کیا یا اپنے اس میں جو ان کی پیشی ہوئی سینٹ کے آگے تصدیق کی، اس میں کہا کہ ہم سر کی قیمتیں رکھ دیں گے جو ہیں طالبان لیڈرز کی۔ تو ہمیں ہمارے لیڈرز کو اپنی خیر منانی چاہیے کہ ان کے اوپر دیکھیں، اس وقت جنگ والی کیفیت سے تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا وہ نکلنا چاہتے ہیں،
لیکن جو امریکہ کا مسل ہے اقتصادی اور دیگر حوالوں سے اس کو وہ بروئے کار لانا چاہتے ہیں، اور جمہوریت اور انسانی حقوق اور غربت کا انسداد اور اس طرح کی جو ان کی پالیسی کے جو اہم ستون ہیں ان کو فروغ دینے کے لیے اگر ان کو محسوس ہو، اور دوسرے ملکوں میں وہ کرتے رہے ہیں کہ کوئی اقتصادی پابندیاں لگانی پڑیں انفرادی سطح پر افسران کے اوپر، تو وہ بھی، اور ان میں بائی دا وے جج صاحبان بھی شامل ہیں، ان پہ بھی سرکاری افسران پر بشمول جج صاحبان کے اقتصادی پابندیاں بھی اور دیگر جو امریکی پابندیاں ہوتی ہیں ان کا اطلاق بھی جو ہے وہ اس کو ہم رول آؤٹ نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں آپ نے تو سرخی بتا دی، سب سے پہلی کیا ہے، ہمارے لیڈرز کو اپنی خیر بنانی چاہیے، ہمارے اہلکاروں کو اپنی خیر بنانی آپ کہہ رہے ہیں جی، میں صرف یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے، جی ٹھیک ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، میں تھوڑا سا ذرا اس کو سمپلیفائی کرنا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کے لیے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کی ریاست کے عہدیداروں، چاہے وہ سول سے ہوں یا ملٹری سے ہوں، اور ججز اور سیاستدان بھی جن پہ، اور ججز میں نے کہا، تو ان پہ امریکہ پابندیاں لگائے گا پرسن اسپیسیفک؟ جی، کیونکہ وہ دیگر مثال، ایک بائی دا وے نریندر مودی بھی ایک ان میں سے شمار ہوتے ہیں، جب وہ وزیر اعلیٰ تھے ایک صوبے کے اس وقت ان پہ بھی پابندی لگی ہوئی تھی، تو اس طرح انفرادی پابندیاں بھی لگتی رہتی ہیں۔ اور ابھی پچھلے ہفتے ایران میں 2 جج صاحبان کا قتل ہوا تھا، ان میں سے ایک ایسے تھے جن کے اوپر بھی سینکشنز امریکہ نے لگائی ہوئی تھی، ایز این ایگزامپل میں بتا رہا ہوں۔ تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم کو اتنا جو ذکر کر رہے ہیں کہ جی افغانستان کے وہ ادھر کر رہے ہیں وہ، تو ہمیں اپنے حوالے سے بھی اس بارے میں جو ہے تشویش ہونی چاہیے کہ ایسا ممکن ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک نئی ایڈمنسٹریشن آئی ہے اور اس کی پالیسی کے کچھ اہم ستون ہیں۔ میں کوئی جی وہ تو تشویش تو ہے، میں تو خود کہا ہے کہ سنجیدہ ماحول ہے، کیونکہ مارکو روبیو پاکستان مخالف ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ آپ کس بنیاد پہ یہ بات کر رہے ہیں؟ میں تو صرف آپ کو ایگزامپلز دے رہا ہوں دوسرے ملکوں میں جب نہیں، ایگزامپل تو دی ہے، لیکن آپ نے کہا کہ یہ ہونے جا رہا ہے، اور میں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے کہا ضروری نہیں ہے کہ ہونے جا رہا ہے، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم بجائے کہ ہمسائے ملک کے بارے میں اتنا زیادہ اس کو اچھالیں، ہمیں اس بات پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ ایسا ممکن ہے کہ ہمارے یہاں بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس بات پہ زور دیا جا رہا ہے۔ کس بنیاد پہ؟ اور میں صرف کس بنیاد پہ یہ ہوگا؟ میں ایک ایگزامپل اس کو دے دیتا، اور آج وائس آف امریکہ کی جو رپورٹ سامنے آئی ہوئی ہے کہ ہمارے وزیر داخلہ وہاں جا کے افسران سے مل رہے ہیں، اور افسران جو ہیں ان کو ملنے کے بعد کہہ رہے ہیں عمران خان کو رہا کرو، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان جیسے ملک اور دیگر ممالک میں دنیا بھر میں ہماری پالیسی اس، دیکھیں اگر ایک انفرادی جو وزیر خارجہ یا سیکرٹری خارجہ آپ کہہ رہے ہیں پاکستان مخالف ہیں، وہ ذاتی سطح پہ ہو سکتا ہے ہوں یا انہوں نے کوئی ایسی باتیں کی ہوں، لیکن اگر ان کی ریاست کی پالیسی ایک یکساں کہہ لیں کہ جی دنیا بھر میں ہم جمہوریت اور انسانی حقوق کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، اور جہاں جہاں ہماری پالیسی سے متصادم طریقہ کار اپنایا جا رہا ہو وہاں ہم اپنی ریاستی قوت کو، کیونکہ جنگ تو نہیں کرنا چاہتے، لیکن اپنی ریاستی قوت کو وہ اقتصادی سطح پہ بھی، آج کل تو دور ہی وہ ہے، یا دیگر حوالوں سے سفارتی سطح پر وہ بروئے کار لائی جا سکتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہوگا، میں کوئی جوتشی تو نہیں ہوں، لیکن میں 2-3 پیسز کو پٹ ٹوگیدر کر کے بات کر رہے ہیں، جی پاسبلٹیز کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، اب احتجاج کا رستے، آپ کا سوال تو احتجاج کے رستے پہ تھا، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جی 8 فروری کو ایک سٹینڈ الون طریقے سے آپ کائنڈلی دیکھیں، کیونکہ 8 فروری اب بدقسمتی سے، اور ہماری بدقسمت ملک اور بدقسمت قوم جس کے ساتھ بہت دفعہ یہ ہو چکا ہے، محترمہ فاطمہ جناح سے شروع کریں اور بہت سے موقعوں پہ آئیں کہ کس طرح سے ریاستی قوت استعمال ہوئی ہے لوگوں کے مینڈیٹ کو پامال کرنے کی۔ یہ کوئی خفیہ بات نہیں ہے، یہ آپ کو اور مجھے سب کو پتہ ہے کہ 8 فروری کو 2024 کو 8 اور 9 کی درمیانی رات کو کیا ہوا۔ اس دن احتجاج اپنی جگہ پر ہے، ویسے جہاں تک مذاکراتی عمل کا تعلق ہے، آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں یا ایک آدھ دن میں تھوڑی سی پہلے سختی دکھا کر کے لچک کا مظاہرہ کیا ہے، اور خان صاحب ہی نے خود کہا ہے کہ میری مذاکراتی ٹیم کو جو ہے مجھ سے ملنے کی اجازت دی جائے تو اگلے دور میں بھی ہم حصہ لیں گے۔ لیکن بات پھر وہیں پہ آتی ہے کہ جو ایک، بھئی ہماری فہرست تو بہت لمبی ہے مطالبات کی، ہم 1-2 پہ لا کے پھر ایک پہ ہم کھڑے ہو گئے ہیں۔ وہ کیا ایک مطالبہ ہے یار، وہ 2 کمیشنز بنا دو، وہ سچ سامنے آ جائے، وہ اگر ہو جائے تو اس پہ ابھی بھی پہلے یہ بات کر کے کہ جی ہم نہیں کریں گے مذاکرات، پھر سے تھوڑا سا بیک ٹریک کیا ہے۔ میں تو اس کو ایک مثبت عمل سمجھتا ہوں۔ 8 فروری کا احتجاج اپنی جگہ ہے، کیونکہ اس کے پیچھے بات بہت بڑی ہے۔
اب اچھا، میں ابھی آپ کی جو شروع والی بات تھی، میں احتجاج پہ آتا ہوں دوبارہ. آپ نے فرمایا کہ یہ ہمیں بھی اس کا تشویش ہونی چاہیے کہ ہماری بھی باری آ سکتی ہے، بجائے افغانستان پہ ہم بات کرنے کے. وہ افغانستان پہ بھی بات ہم نے ریجن کے حوالے سے کی، پاکستان پہ بھی مسائل تو اس سے پیدا ہوں گے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر امریکہ انٹرفیئر کرتا ہے پاکستان کے سیاسی معاملات میں یا کسی اور معاملات میں، تو کیا یہ جو خان صاحب نے ہمیں سمجھایا، بتایا، سکھایا، پڑھایا کہ ایبسولوٹلی ناٹ، اور ہم حقیقی آزادی چاہتے ہیں، ہم غلام نہیں ہیں کسی کے، تو یہ جو امریکہ یا ٹرمپ اگر انٹرفیئر کرے گا، جیسے بائیڈن کا اگر بائیڈن نے کیا تھا تو غلط کیا تھا، امریکہ یہ ٹرمپ کرے گا تو وہ جائز ہو جائے گا؟ نہیں جی، میرے خیال میں ذرا آپ کو اس پہ کانٹرڈکشن ہی نظر آتی؟ نہیں، میں تھوڑا سا واضح کر دوں. آپ نے دو مختلف باتیں کی ہیں اور میں انہی دونوں مختلف باتوں کو اپنے طریقے سے ایکسپلین کر دیتا ہوں. ایک آپ نے بات کی ایک ریاستی پالیسی. دیکھیں، امریکہ بھی ایک ریاست ہے، پاکستان بھی ایک ریاست ہے. ایک ریاست اپنی پالیسی بنانے کے لیے تو آزاد ہے، ٹھیک ہے نا جی. اس سے تو آپ اتفاق کرتے ہیں نا ابصار عالم صاحب کہ ایک ریاست اپنی پالیسی بنانے کے لیے. اچھا، اب ایک ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنا، لیکن یا ایک ملک کے اندرونی معاملات کے حوالے سے کوئی مطالبہ کرنا، وہ ایک الگ چیز ہے. اپنی پالیسی، اب ایک ملک کہتا ہے، اب پاکستان نے ایک پالیسی بنائی ہے کہ ہم انڈیا سے تجارت نہیں کریں گے. کیا یہ انڈیا کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے؟ بالکل نہیں. وہ اس لیے کہ وہ ہمارا اپنی پالیسی کا معاملہ ہے، ہم نے تجارت نہیں کرنی ان سے، وہ ہم سے بھی نہ تجارت کرنا چاہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کی جا کے ان کی فیکٹریاں بند کر رہے ہیں. یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ فیصلہ امریکہ اس بنیاد پہ کرتا ہے کہ وہاں لابنگ کی جا رہی ہے، پیسے دیے جا رہے ہیں لابسٹ کو، اور مسلسل جو وہاں پہ کچھ پاکستانی یہاں سے مفرور ہیں وہ وہاں بیٹھ کے کانگریس مین سے اور سینیٹر سے مل کے یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پر پابندیاں لگائی جائیں کیونکہ ایک سیاسی لیڈر کے خلاف وہاں حکومت کارروائی کر رہی ہے، تو آپ نہیں سمجھتے یہ مداخلت ہوگی اور اس طرح کی کارروائی سے پاکستان کی بدنامی ہوگی یا حکومت کی بدنامی ہوگی؟ یہ میرے خیال میں آپ اپنی ایک رائے کا اظہار کر رہے ہیں. میرے خیال میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ امریکہ کی ریاست اور اس کے جو فیصلہ کرنے والے ڈیسیجن میکرز ہیں وہ روٹی کو چوچی کہتے ہیں، ان کو خود پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. نہیں، رول ریورسل کر لیں، رول ریورسل کر لیں. فرض کریں خان صاحب اقتدار میں ہیں اور شہباز شریف یہی کام اور ان کی جماعت یہی کام امریکہ میں کر رہی ہے، تو آپ اس کو انڈورس کریں گے؟ مجھے صرف یہ بتا دیں، صرف یہ بتا دیں، رول ریورسل کریں اور بتائیں آپ انڈورس کریں گے. میں نے تو آپ کو ایک ایگزامپل دیا نا کہ اگر پاکستان یہ فیصلہ کرتا ہے ہم نے تجارت نہیں کرنی ہندوستان سے، پاکستان یہ فیصلہ کرتا ہے کہ جی ہندوستان کے اندر فلاں شخص ہے جو کہ کشمیریوں کو قتل کر رہا ہے، ہم اس کے سر کی قیمت رکھ دیتے ہیں، وہ ہمارا ایک ریاستی فیصلہ ہے. اسی طرح امریکہ بھی یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ جی اس کے لیے لابیسٹ یا پیسے لگانا یا ایسی کوئی نہیں. وہ میں نے کہا نا انہوں نے ان کے مثال کے طور پہ سروں کی قیمت مقرر کرے گا. میں نہیں یہ کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے افغانستان میں تو کر دی ہے نا، میں اور سینکشنز لگائی ہیں انہوں نے دوسرے ملکوں کے افسران کے اوپر. ہماری لیڈرشپ کو طالبان لیڈرشپ سے کمپیئر کر رہے ہیں یا کشمیریوں کو قتل کرنے والی لیڈرشپ سے کمپیئر کر رہے ہیں؟ میں تو آپ کو صرف ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ جی ایک ریاست، کوئی بھی ریاست ہو، وہ اپنے ہاں. اب ایک اور بھی اہم بات ہے، کتنی پابندیاں انفرادی بھی اور ریاستی بھی ایران پہ لگی ہوئی ہیں امریکہ کی طرف سے. ایران جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ اس طرح کھڑا ہے، وہ اپنے پاؤں پہ اس طرح کھڑا ہے، ایران کا اندرونی مسئلہ نہیں ہے، پاؤں پہ اس طرح کھڑا ہے کہ اس کو کوئی ضرورت ہی نہیں، ان کی جنگ ہے اسرائیل کے خلاف، اس کو فرق ہی نہیں پڑتا، اس کو فرق ایران کو فرق ہی نہیں پڑتا. وہ کہتا لگاؤ پابندیاں ہم کریں گے. اگر دیکھیں اس کے برعکس، ٹھیک ہے، اس کے برعکس دیکھیں نریندر مودی پہ پابندی لگائی نا، نریندر مودی پہ پابندی امریکہ نے لگائی، وہ کیا انڈیا کے اندرونی معاملات میں مداخلت تھی؟ میں آپ میرے سوال کا جواب دینا. وہاں انہوں نے پروگرام کیا، انہوں نے پروگرام پتہ کیا ہوتا ہے؟ جینوسائیڈ کی انہوں نے مسلمانوں کی، باقاعدہ ایک منصوبے کے تحت مسلمانوں کا قتل عام کیا، ان کی نسل کشی کر دی. اس بنیاد پہ بچر آف گجرات ان کا نام پڑا مودی کا، اور جس میں ہزاروں مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا مسلسل کئی سال تک، اور آپ اس کو کمپیئر کر رہے ہیں پاکستان کے حالات سے. میں آپ کو میں صرف ایک آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک ملک اگر کہے کہ جی ایک فلاں شخص کے طریقہ کار سے ہم نہیں اگری کرتے، ہم اس پہ سینکشنز لگا دیں گے. ہاں ٹھیک ہے. اسی طرح آپ یہ نہ دیکھیں کہ وہ اس کا کنڈکٹ کیا تھا.
اگر ایک ملک یہ کہے کہ جی ہم نے اپنے آبزرور بھیجے تھے الیکشنز دیکھنے کے لیے، انہوں نے دیکھا ہے کہ کس طرح کی بدعنوانی ہوئی ہے، ہم سمجھتے ہیں جمہوریت کی پامالی تھی، ہم نے اپنی ایک رپورٹ دیکھی ہے ہیومن رائٹس کی جس میں انفورس ڈسپیرنسز ہو رہی ہیں، یہ اور پریس فریڈم، انٹرنیٹ کی تھروٹلنگ ہو رہی ہے، ہم سمجھتے ہیں ہماری اقدار سے یہ اتفاق نہیں کرتی، ہم اس ملک پہ یا اس کے لیڈرز پہ کوئی سینکشنز لگا دیں گے تو وہ کوئی انٹرنل انٹرفیئرنس تو نہیں ہے، وہ تو اپنی پالیسی ہے، وہ پالیسی بنا رہے ہیں۔